صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ جنون کا علاج، میڈنس بھی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف دیگر جو بیماریاں ہیں، وبائی بیماریاں، یا جیسے ابھی یہ ایک وبا چلی ہے، اس حوالے سے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یہ روحانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ میں یہ دعا منقول ہے۔ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی مختلف بیماریوں سے، جنون سے، پاگل پن سے، برس سے، کوڑ سے، دیگر برے امراض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، ومن سیء الاسقام۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اور تمام برے امراض سے۔ اسی طرح کوئی جنون والا شخص ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، تو مجنون یا دیوانے شخص پر سورہ یاسین پڑھنے سے اس کے مرض میں افاقہ ہوگا۔ یہ 2 روحانی علاج ہیں جنون کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ برس، پاگل پن، کوڑ وغیرہ اور برے امراض سے بچنے کے حوالے سے۔ اسی طرح جذام، لیپروسی، اس سے حفاظت کا روحانی عمل۔ خواجہ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ایک جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے فرمایا کہ اس مرض سے نجات پانے کے لیے روزانہ 786 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھتے رہو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ 786 مرتبہ پڑھو تو اللہ سبحانہ وتعالی جذام کے مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ اور تمام سارے کا سارا جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، تمام دعائیں جو مسنون ہیں، تمام اسماء مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ بابرکت ہی بابرکت ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بہت بابرکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کا بیان جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور دیکھیے اس کا ترجمہ اگر اس پر غور کیجئے تو اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض بزرگ ایسے تھے صحابہ کرام میں بھی غالباً کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی صرف لکھ کر دے دیتے۔ اولیاء صالحین میں بھی یہ معمول رہا، اور ہر مرض سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا۔ تو یوں یہ وظیفہ، یہ روحانی عمل، یہ روحانی علاج جذام کے مریض لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کنز العمال حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سر کے درد اور ورم کی شکایت کی، سوزش وغیرہ جو ہو جاتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے سر کے دوپٹے پر رکھا اور یہ کلمات پڑھ کر دم فرمایا۔
یہ کلمات اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ اذہب عنہا سوءہ وفحشہ، بسم اللہ اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدعوت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیب المبارک المکین، الطیب المبارک المکین عندک بسم اللہ، عندک بسم اللہ۔ یوں ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پاک ہیں، مبارک ہیں، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کی وجاہت ہے، عظمت و شان ہے، مقام و مرتبہ ہے، بلند مقام و مرتبہ ہے، کی دعا سے ہر برائی اور فحش کو دور فرما۔ تو یوں یہ دعا جو ہے، یہ بھی عمل جو ہے بہت مجرب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور اس طرح آپ نے پڑھ کر کلمات یہ پڑھ کر دم بھی فرمائے۔ تو یوں ان کلمات پر بھی اگر غور کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ سے، کہ جو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحدیث نعمت کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو تم پر نعمت کی، اس کا خوب چرچا کرو۔ اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار اور بیان اور شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بیان کرنا، یہ تحدیث نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات تحدیث نعمت کے طور پر اپنی عظمت، رفعت اور شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پاک ہیں، الطیب پاک ہیں، المبارک جو برکتوں والے ہیں، بابرکت ہیں، مبارک ہیں، اور المکین عندک جو اللہ کے نزدیک بہت عظمت، شان، رفعت اور مقام والے ہیں۔ بسم اللہ، پھر دوبارہ اللہ کے نام سے، اور اذہب عنہا سوءہ وفحشہ، کہ جو بھی برائی ہے، جو بیماری ہے، جیسی بھی ہے، اس کو ان اللہ کے نام کی برکت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اے اللہ تو دور فرما دے۔ تو یوں یہ جنون، جزام، برس، کوڑ اور دیگر برے امراض، حتیٰ کہ کرونا وغیرہ، ان سب امراض کے لیے، موسمی وبائی تبدیلیوں پر جو امراض ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ ان دعاؤں کو، ان روحانی علاجوں کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے دعائیں ہیں، روحانی علاج ہیں، ان پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف بیماریوں سے حفاظت میں رکھے گا۔ اگر ان بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اوراد و وظائف، یہ روحانی علاج خود بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں، رشتہ داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو شفا نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی باعظمت نشان جماعت میں شامل ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کا کیا کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت آشکار فرمائی، اور اس دنیا میں جس بھی انسان نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی اسلام قبول کیا ہے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوا ہے، اس کے لیے تمام عقیدتوں،
تمام محبتوں کا مرکز و محور میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے وہ فیضان یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر عہد مبارکہ میں اپنی آنکھوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے جلووں سے خیرہ کیا کہ جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک بطحا و نجف۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آنکھوں کا سرما وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک تھا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تھا، اور ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آنکھیں انہی سے خیرہ ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں، تو یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہوں، ان سے بھی محبت ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی ہے، ان سے محبت فرمانے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم بھی ان تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا احترام بجا لانا، یہ ایمان کا جزو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مراد اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا معبود ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وللمؤمنین سے مراد اگرچہ تمام ایمان والے ہیں، لیکن یہاں پر وللمؤمنین کے سب سے پہلے مصداق اور مخاطب تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت والی ہستیاں، عزت کے لائق، ادب، احترام، محبت کے لائق ہستیاں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں۔ ان سے بڑھ کر کون ایمان والا ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ جو منافقین ہیں، چونکہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر عہد مبارکہ میں بھی منافقین اللہ، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، احترام، عزت، تکریم بھی نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت اور تکریم بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دور میں بھی منافقین اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ادب، احترام کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت بھی نہیں کیا کرتے تھے، جانتے بھی نہیں تھے، علم بھی نہیں رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تمام ایمان والوں کے لیے ساری عزتیں ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، چاہے وہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہوں، چاہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام گھرانہ ہو، شہزادے شہزادیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، چچا جان ہوں، پھپھی جان ہوں، والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، آبا و اجداد سیدنا آدم علیہ السلام تک ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، یہ سبھی ان ایمان والی ہستیوں میں شامل ہیں جن کی عزت کا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم بھی دے رہا ہے، جن کا ادب احترام بجا لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور عزت اسی کی جاتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت نہ ہو اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس سے تو دل میں نفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ عظیم ہستیاں وہ ہیں
جن سے محبت بھی ایمان کا حصہ، جن کی عزت ادب احترام بجا لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حکم اور تعلیمات کی پیروی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی محبتوں سے انہیں نوازا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکیرے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیے۔ احادیث مبارکہ، سیرت کی کتب، تاریخ کی کتب، ان میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ لیکن اگر ان تذکروں کو ایک طرف بھی کر دیا جائے، صرف قرآن مجید فرقان حمید ہی سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، بیان کرنا شروع کر دیا جائے، تو پھر بھی ان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کم نہیں ہو سکتے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ جماعت وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اور جن کی شبانہ روز کوششوں سے اور جد و جہد سے آج اسلام پوری دنیا میں، دنیا کے ہر خطے میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو فقیہ امت بھی ہیں، محدث کبیر بھی ہیں، معلم صحابہ بھی ہیں، جانثار مصطفیٰ بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی سعد ہے، کنیت ابو سعید ہے، خاندان خدرہ ہے، اور آپ کے والد گرامی مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ہیں، جو خود صحابی رسول بھی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ انیسہ یا انیسہ بنت ابی حارثہ ہیں، جن کا تعلق قبیلہ عدی بن نجار سے ہے، اور آپ کے دادا سنان جو ہیں یہ شہید کے لقب سے مشہور اور رئیس محلہ یعنی محلے کے سردار تھے۔ چاہے بصہ جو ہے اس کے قریب ایک قلعہ ان کی ملکیت تھا، اور آپ کے والد گرامی نے ہجرت سے چند سال پہلے عدی بن نجار میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا، اور انہی کے بطن سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نے مدینہ طیبہ میں جب تبلیغ اسلام کا سلسلہ بیعت عقبہ سے شروع ہوا، تو اس موقع پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، اور پھر مدینہ طیبہ میں آ کر انہوں نے اسلام کا پیغام مدینہ طیبہ کے لوگوں تک پہنچایا، تو اس موقع پر سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والدین دونوں نے اسلام کو قبول کیا، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہوئے۔ تو یوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو آنکھ کھولتے ہی اسلامی ماحول اور والدین مسلمان، یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور اسلام ہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی۔ بہرحال اس کے بعد جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے، 13 سال کی آپ کی عمر مبارکہ، تو غزوہ احد جو معرکہ ہے یہ پیش آیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا مالک بن سنان ان کے والد گرامی یہ بھی حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بھی حاضر ہوئے۔ اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اگرچہ 13 برس عمر ہے، چاہتے ہیں کہ میں بھی میدان جہاد میں شامل ہو جاؤں، میں بھی جہاد کروں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہیں، کم عمر ہیں، انہیں یہ غزوہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد گرامی نے ان کا ہاتھ جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دکھایا کہ یہ دیکھیے ان کا ہاتھ تو مردوں کی طرح ہے، نوجوانوں کی طرح ہے، بڑا ہے، ہڈیاں ان کی مضبوط ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہیں، تو یہ ابھی غزوہ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد گرامی
سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شامل ہوئے اور یہ شامل نہ ہو سکے۔ اس غزوہ احد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب چہرہ مبارکہ زخمی ہوا تو اس موقع پر خون بہنے لگا، تو سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے جو خون بہنے لگا اس کو پہنچا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مبارک خون نیچے نہیں گرنے دیا بلکہ خود پی لیا۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو ایسے شخص کے دیکھنے کی خواہش ہو جس کا خون میرے خون سے ملا ہوا ہے تو پھر وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیا کہ میرا خون ان کے ساتھ آمیزش ہو چکی ہے، مل چکا ہے ان کے خون کے ساتھ۔ اور پھر سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے جو والد گرامی ہیں، اسی غزوہ احد میں نہایت جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو چونکہ بظاہر یہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے تو وراثت میں سوائے وہ ایک اونٹ کے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو اب جب ان کی شہادت ہوئی تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کم سن بھی ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ غمگین بھی ہوئے۔ آپ پر ایک مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا کہ آپ شہداء کو، ان کے وارثین کو، ان کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شہداء کی بیوائیں جو ہوا کرتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ان کا عقد فرماتے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے کئی شہداء کی جو بیوائیں تھیں ان کے ساتھ عقد فرمایا۔ تو یوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے اسے غنی فرما دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کیا، یوں ہی واپس لوٹ آئے، اور آپ نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک اونٹ بھی ہے۔ تو یہ سوچ کر جب آپ واپس آئے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی اور دیگر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی، مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اپنے وعدے کے مطابق، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں بھی یہی آتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اس کی رحمتوں میں سے غنی ہونا بھی ہے۔ تو بس آپ نے صبر کیا تو ایک وقت آیا کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے غنی فرما دیا۔ وہ جو پہلے والی اسرت اور تنگ دستی کی حالت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی آج یہ سبق موجود ہے کہ اگر آج ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پر صبر و شکر سے زندگی گزاریں تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ فرماتا یہ دن جو ہیں، اللہ فرماتا ہم انہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اگر پہلے والے دن نہیں رہے تو یہ تنگ دستی والے دن بھی نہیں رہیں گے، بہتری کے دن آئیں گے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے احد کے بعد پھر غزوہ بنو مستلق اس میں حصہ لیا، اسی طرح دیگر غزوات، غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں اس میں حصہ لیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں 27 میں سے 21 غزوات میں آپ نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، یعنی 21 غزوات میں آپ شامل ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد بھی آپ عہد فاروقی اور عثمانی میں، عہد صدیقی میں مدینہ طیبہ میں ہی رہے، حتیٰ کہ عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ سماعت کیا کرتے، سنا کرتے، اور پھر دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی آپ نے احادیث مبارکہ سماعت کیں، اور پھر آپ نے انہی احادیث مبارکہ آگے
امت مسلمہ تک پہنچائیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا عہد مبارکہ آیا تو ان کے ساتھ آپ جنگوں میں بھی شریک رہے۔ جنگ نہروان پیش آئی، اس میں آپ نے حصہ لیا۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ میں ترکوں کی نسبت خوارج کے ساتھ لڑنا زیادہ ضروری جانتا ہوں۔ وہ خوارج کو جو مسلمانوں کو بھی غیر مسلم کہا کرتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے اس انسانیت میں، لوگوں میں شرار خلق اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شرارتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ آیات بینات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے بارے میں نازل کی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، اور وہ آیات بینات جو بتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہیں ان کو نبیوں پر اور صالحین پر چسپاں کرتے ہیں۔ یوں یہ من مانی تعویل کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، اس لیے یہ شرار خلق اللہ، اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ بہرحال سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ان خوارج کے ساتھ زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑائی کروں، ان کے ساتھ جنگ لڑوں، ان کا قلع کما کروں، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کا قلع کما کیا تھا۔ پھر جب یزید نے مطالبہ کیا، حکمران بنا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ میری بیعت کرو، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ تو اس موقع پر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر تشریف لے جانے لگے تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی یہی عرض کیا کہ آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر نہ جائیے، یزید جو ہے فاسق ہے، بدبخت ہے، یہ آپ کے ساتھ جنگ کرے گا اور آپ کو شہید بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تو ارادہ فرما چکے تھے، اس لیے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اسی طرح 61 ہجری میں جب یزید کی بدعمالیاں حد سے بڑھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا تو اہل حجاز نے، حجاز مقدس کے لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس وقت ان کی بیعت کی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر 63 ہجری میں اہل حرم نے اعلانیہ یزید سے بیعت فسخ کی، اور سیدنا عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ ان کے جو صاحبزادے ان سے بیعت کی، اور لشکر شام سے یزید کی فوج سے مقابلہ بھی کیا۔ اہل مدینہ طیبہ کی حرمت کو، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مدینہ طیبہ میں خون کی ندیاں بہائی گئیں، ناموسوں کو بے ناموس کیا گیا، وہ خون کے آنسو رلانے والے واقعات پیش آئے کہ حرم مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، ادھر حرم مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بہرحال اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ طیبہ میں لڑے نہیں تھے، مدینہ طیبہ کی حرمت کو خود پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کیا، اور اس وجہ سے مدینہ طیبہ حرم محترم کو حرم جانتے ہوئے وہاں پر ہتھیار نہیں اٹھائے، اس وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان زیادہ تعداد میں شہید ہوئے۔ اور یہ شروع سے چلا آ رہا، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ، انہوں نے بھی مدینہ طیبہ میں ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو، لیکن بدبختوں نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر مدینہ طیبہ سے باہر چلے گئے اور ایک غار میں پناہ لی، وہاں بھی ایک بدبخت آ پہنچا، تو آپ نے وہاں پر بھی سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 28 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ کہ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو وہ بدبخت یہ سن کر پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو سعید خدری ہوں۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ شامی جو ہے، وہ بدبخت جو ہے، وہ غار سے باہر نکل کر چلا گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حق گوئی
اور حق بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے۔ مروان بن حکم نے عید کے دن ممبر باہر نکلوایا اور نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ پڑھ دیا جو خلاف سنت تھا۔ تو ایک شخص نے اٹھ کر ٹوکا، منع کیا کہ یہ تو خلاف سنت ہے۔ تو مروان نے جواب دیا کہ پہلا طریقہ ختم ہو چکا، یعنی سنت کو وہ کہہ رہا کہ میں نے ختم کر دیا۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہے تم جو کچھ بھی کہو، ہم نے اپنا فرض اور اس شخص نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر فضیلت صحابہ کی حدیث آپ نے مروان کو سنائی تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گستاخی کرتے ہوئے کہ کیا بکتے ہو۔ تو اس مجلس میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھے، صحابی رسول۔ تو مروان نے انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس طرح مروان نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، ہاں بالکل یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہر میدان میں حق کی خاطر ڈٹے رہے۔ احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود، دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، ایسے صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ نے 86 برس کی عمر میں 74 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن وصال پایا۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، ہمیں آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین نے زوران ہمیں جوائن کیا ہے محسن جٹ صاحب نے، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے، شکریہ آپ کا۔ مسز شمائلہ شہباز ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام کے وقت کا چینج ہونے کا پتہ نہیں چلا، یعنی 8 بجے جو وقت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عمل کی حفاظت کے لیے وظیفہ جی یا مبدئ یا خالق یا بارئ یا مصور، اس کو بھی کثرت سے پڑھ سکتی ہیں، یا مبدئ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں طاہر صاحب، انہوں نے جو سورہ اخلاص 90 دن تک شادی کے لیے پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے پوچھا کہ اگر کہیں اور جائیں تو وہاں پر بھی پڑھنا ہے، وہ دن اس میں شمار ہوں گے نہیں یا نہیں؟ جی بالکل وہ دن بھی شمار ہوں گے، جہاں بھی جائیں آپ پڑھتے رہیں۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا آمنہ ناز صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ہم روزانہ سنتے ہیں، بہت اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آج پہلی مرتبہ میسیج کر رہی ہوں۔ بھانجے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ رات کو سوتا نہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، روتا رہتا ہے۔ جی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل یہ 7 مرتبہ پڑھ کر رات کو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ پانی پر دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے، اس پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ہمارے پنجتن پاک اہل بیت اطہار پر لاکھوں درود و سلام۔ لقمان بھائی کہتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کا جو نیاز دلائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ صبح کے وقت ہی ضروری ہے؟ جی پورا دن کی جا سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم پروگرام بھی کریں گے، آپ پروگرام سماعت کرتے رہا کیجیے۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے 1 لاکھ روپے ہوں تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے اور کتنی ہے بتا دیں۔ جی اگر تقریباً یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر، چاہے پیسے ہوں، چاہے سونا چاندی پیسے سب مل کر، مال تجارت سب مل کر یہ موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے 1 لاکھ روپے پر بالکل زکوٰۃ بنتی ہے اور یہ 2.5% ہوگی۔ 1 لاکھ کی جو 2.5% بنتا ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی 2,500۔ 2-3 لسنرز جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات کل انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین سامعین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا